ہم شیعہ سنی لڑائی کے قطعاً قائل نہیں ہیں. ملک میں بہت قتل ہو چکے ہیں, بہت جنازے اٹھ چکے ہیں, اب یہ دوبارہ سلسلہ شروع نہیں ہونا چاہیے. تو گورنمنٹ پر لازم ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں میرے خلاف ایف آئی آر کاٹو, ایسے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹنی چاہیے جو معاشرے میں اس طرح نیگیٹیوٹی کو فروغ دے رہے ہیں. کوئی بھروسہ نہیں ہے پاکستان میں کوئی سرفراہ اٹھے اور اس بیس پہ مار کے چلا جائے کہ یہ گستاخ ہیں. یہاں جذباتی لوگ ہیں, قانون سب نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. کوئی شخص بھی اٹھ کے کسی کو اس بیس پہ قتل کر سکتا ہے, تو اس بیس پہ کل مجھے بھی کوئی مار سکتا ہے. موت جو جس وقت لکھی ہوئی ہے وہ آ کے رہے گی. ہم الحمدللہ اس بارے میں اللہ کا فضل ہے کہ ڈرتے نہیں ہیں الحمدللہ. صاحب آپ کے خلاف ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلایا گیا ہے اور آپ کو گستاخ اہل بیت بنا کر پیش کیا گیا ہے. 2 دن پرسوں سے چل رہا ہے کچھ اس طرح کا کہ 2018 میں میرا کوئی 2018 کا پرانا بیان ہے, اسے نکال کے کہا ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کر رہا ہوں. ایک بات مجھے بتاؤ کہ یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اگر میں نے گستاخی کی ہوتی تو کوئی ایک تو اٹھتا نا کہ آپ نے گستاخی کی ہے. پھر وہ بیان مسلسل ویب سائٹ پہ چلا, اس کے ہزاروں ویورز ہیں, کسی ایک نے کمنٹس میں کہا ہوتا کہ آپ نے اہل بیت کی گستاخی کی ہے. 2 سال تک ایک دم خاموشی رہی ہے, کسی کو خیال, حالانکہ وہ بیان پھیلا ہوا ہے دنیا بھر میں, شارٹ کلپ بھی بن کے گئے ہیں. اچانک کوئی بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ گستاخی ہے. گستاخی ہمارے ہاں اہل بیت کی گستاخی کوئی بھی برداشت نہیں کرتا, تو سارا مجمع برداشت کر رہا ہے, یوٹیوب پہ یوٹیوبرز برداشت کر رہے ہیں. اچانک ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ گستاخی ہے, اس کا مطلب یا تو وہ برداشت کرنے والے غلط ہیں یا وہ بات غلط تھی نہیں, کوئی گستاخی اس میں تھی نہیں, مطلب غلط لیا گیا, اس کو کشیدہ کیا ہے. وہ دامادوں کے بارے میں جو جہیز لیتے ہیں ان کو میں برا بلا کہہ رہا ہوں, اور جو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی کو تو جہیز ملا تھا, تو اس سے یہ جو آج کل کے داماد ہیں اس واقعے سے استدلال کر کے جہیز لیتے ہیں, تو اس کی نفی کی ہے میں نے. حاشا وکلا اہل بیت کی گستاخی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, ناممکن ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے. تو دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے جب یہ سیالکوٹ والا واقعہ ہوا ہے نا, اور کسی کو گستاخی کے نام پہ کسی غیر مسلم کو قتل کیا ہے, اس نے صرف پوسٹر پھاڑ دیے تھے, حالانکہ اس کا پوسٹر پھاڑنے کا مطلب گستاخی نہیں تھا, وہ تو دیواروں پہ پوسٹر نہیں کسی کو اچھے لگتے. اس کو قتل کیا. اس وقت میں نے بیان دیا تھا کہ ہمارے ملک میں گستاخیوں کے فتوے, توہین رسالت کے فتوے بہت سستے ہو گئے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب پہ یوسف علیہ السلام کی توہین کا الزام لگایا گیا, حالانکہ ان کا مقصد ہرگز توہین نہیں تھا. لیکن یہ سوچ جو بنائی جا رہی ہے نا, یہ بہرحال ہمیں شدت پسندی کی طرف لے کے جا رہی. جنید جمشید کی ایک بات کو غلط کشید کے اس کو ایئرپورٹ پہ مارا پیٹا گیا. وہ بیچارہ جان سے خوف زدہ تھا کہ مجھے قتل نہ کر دیں لوگ. ایف آئی آر کٹوائی گئی یا کٹوانے کی کوشش کی گئی, بہت سخت ٹینشن میں تھے جنید جمشید. پھر یہ سیالکوٹ والا واقعہ ہوا. اب آپ نے میرے کلپ کو, جبکہ میں نے حضرت علی کی فضیلت پر بیان کر چکا ہوں, میں حسنین رضی اللہ عنہما کی فضیلت پر میں بیان کر چکا ہوں مختلف چینلوں پہ, یہاں بھی بیان ہوئے ہیں, مختلف چینلوں پہ بھی بیان ہوئے ہیں. تو میں کیسے یہ گستاخی کر سکتا ہوں اہل بیت کی؟ نہ اس پہ مجھے کوئی مالی مفاد ہے, نہ آپ کہہ سکتے ہیں بعض دفعہ انسان کو مشہور ہونے کے لیے کوئی الٹی بات کہہ دیتا ہے تاکہ مشہور ہو جائے. تو مشہور ہونے کے لیے اتنی خطرناک بات انسان زبان سے نہیں نکالتا. تو میں مشہور ہونے کے لیے ایسی فضول بات کروں گا؟ وہ پورا بیان آپ سنیں, میسج ٹی وی پہ بھی ہے اور بھی دوسرے چینلوں پر ہے, میرے اپنے چینل پر بھی مل جائے گا آپ کو اگر آپ سرچ کریں گے. اس میں دامادوں کو برا بلا کہا جا رہا ہے جو جہیز لیتے ہیں, اس کو کٹنگ کر کے کسی نے چلایا ہے. جو اصل بات کہنے کی تھی نا, آئندہ کے لیے میں دروازہ بند کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. ہمارے ساتھ تو جو کرنا تھا کر لیا, جو پروپیگنڈا کرنا تھا کر لیا. آئندہ کے لیے ایک تو میں مولانا ابتسام الہی ظہیر صاحب ہیں, اور دوسرے حافظ زبیر صاحب ہیں, اور بھی ہمارے بھی جو دیگر علماء, مفتی فضل غفور صاحب ہیں JUI کے KPK کے, اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے. انہوں نے ایسے موقع پہ بہت ساتھ دیا, اور بھی لوگ جنہوں نے بھی ساتھ دیا, اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں سب کے کمنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں ٹویٹر پہ, جو بھی پازیٹیو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. ایسے موقع پہ جب کوئی ساتھ دیتا ہے تو انسان کو اس کی قدر ہوتی ہے. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے ساتھ بھی ماضی میں چند دن پہلے یہی کچھ ہوا ہے. ان کو بھی ایک تماشا بنایا, دھرنے دیے, ان کی بھی بات کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا. تو جب آپ کے پاس دلائل نہیں ہوتے نا, تو پھر آپ اسی طرح سے کسی کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر, جو ٹو دا پوائنٹ بات, جو اصل بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے,
دیکھو گستاخی کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اہل بیت کی یا صحابہ کرام کی گستاخی کی سب کو اجازت دے دیں. ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے برملا